حضور نے فرمایا کہ عائشہ میرا سب سے مشکل دن وہ تھا جس دن میں طائف گیا تھا. یہ دن مشکل نہیں تھا، طائف والا سفر مشکل تھا. جب مکہ میں لوگوں نے میری بات کو جھٹلا دیا، 10 سال لوگوں میں محنت کی اور 10 سال میں 200-250 کے قریب لوگ ایمان لائے، باقی کوئی کسی نے ایمان نہیں لائے اور کوئی بات سنتا بھی نہیں تھا. تو میں نے سوچا کہ طائف کے لوگ ہیں، چلو طائف چلا جاؤں، وہاں وفادار سمجھدار لوگ ہیں، بڑے لوگ ہیں، میری بات سن لیں گے. تو طائف گئے تو ایک سردار سے جا کے اپنی بات رکھی کہ میں اللہ کا رسول ہوں، مجھ پہ اگر آپ ایمان لیں گے تو اللہ آپ کو تھوڑی اس کو دعوت دی، ترغیب دی. تو اس نے سب سے پہلی بات یہ کی، اچھا آپ ہیں اللہ کے رسول، یعنی اللہ کو آپ سے بہتر آدمی کو ملا ہی نہیں. یہ پہلی گفتگو سردار صاحب نے کی. یعنی اس ہستی کو حضور اکرم صلی اللہ تعالی مجھے کوئی یہ بات کہے کہ تیرے سے بہتر آدمی کوئی نہیں، تو کیسا لگے گا؟ اللہ میری کیا حیثیت ہے؟ یہ جن کی شان کوئی بیان کر سکتا ہی نہیں، بات ہی ختم. جن کی شان اللہ بیان کرے اس کی شان کون بیان کرے گا؟ ان کو وہ کہہ رہے کہ جی آپ سے بہتر کوئی آدمی نہیں ملا اللہ کو. جائیں آپ اپنا کام کریں، چلے میں آپ سے بات نہیں کرنا چاہتا، چلو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے یہ نہیں کہا کہ تو شرم کر، چپ. دوسرے کے پاس چلے گئے، دوسرے کو جا کے کہا کہ جی میں اس کو دعوت دی کہ میں اللہ کا رسول ہوں، آپ میری بات سن لیں، میرا ساتھ دیں. دوسرے کا دیکھ بھائی بات سنو، اگر تو آپ سچے ہیں، اپنی بات میں، تو پھر آپ کی بات سے انکار کر دینا خطرے سے خالی نہیں. اور اگر آپ جھوٹے ہو تو میں جھوٹوں سے تو بات کرتے ہی نہیں، میں جھوٹوں سے میں بات کرتا ہی نہیں. چلو شاباش. اب تیسرے کے پاس گئے، تیسرے نے بھی یہ جواب دیا. اور پھر انہوں نے کہا تیسرے نے کہا کہ آپ کے لیے بہتر ہے کہ فوراً آپ یہاں طائف چھوڑ کر نکل جاؤ یہاں سے فٹافٹ، کہیں ہمارے شہر پہ آپ کی نحوست نہ پڑ جائے. یہ کس کو کہہ رہے ہیں؟ اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم فرما رہے ہیں کہ میں جب تینوں سے نا امید ہو گیا تو میں اب کیا نا امیدی ہوگی، کہاں سے چلے ہیں. یہ تھوڑا کہ جہاز میں بیٹھے تھے وہاں پہنچ گئے، کہاں سے چلے، کہاں پہنچے، کس امید پہ پہنچے. تو جب حضور جب وہ مڑے اور کس دل سے مڑے، اور ابھی یہ سوچا ہی ہوگا کہ میں جاؤں کہ ٹھہروں یا کیا کروں، تو اس میں ایک پتھر آ کے لگا سر. ابھی پیچھے دیکھا تو دوسرا لگا، تیسرا لگا، پتھر لگنے شروع ہوئے. اب آپ آگے چل رہے ہیں، پیچھے پتھر لگ رہے ہیں. اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد. کیا وہ سما ہوگا بتاؤ. حدیث میں لکھا ہے کہ فرشتوں کی چیخیں نکل گئیں آسمان پہ کہ یہ کیا ہو رہا ہے زمین پہ، یہ زمین پہ کیا ہو گیا. 7 کلومیٹر تک حضور بھاگ رہے ہیں اور پیچھے بچے پتھر مار رہے ہیں، اور اتنا خون نکلا کہ سارے جوتوں میں خون جم گیا. 7 کلومیٹر، 1-2 کلومیٹر کی بات نہیں، 1-2 گز کی بات نہیں. پھر وہاں جا کے ایک مشرک تھے، ان کا باغ تھا، وہاں جا کے حضور نے سانس لیا. ابھی وہ بیٹھے ہی تھے تو انہوں نے جب دیکھا، وہ جو مشرک تھے، یعنی کتنا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہوگا کہ وہ جو جانی دشمن تھے ان کو بھی دیکھ کے رحم آ گیا. انہوں نے اپنے غلام سے کہا جاؤ یہ انگور لے جاؤ اس کے پاس اور اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دینا کہ ہماری رشتہ داری کا واسطہ انکار نہ کرے، کھا لے، تیری مہربانی کھا لے. اتنا آپ پہ رحم آیا، ان کو کہا کہ تمہیں رشتہ داری کا واسطہ انکار نہ کرے، کھا لے.
جب اس نے آ کے انگور سامنے رکھے، اس غلام نے جب انگور سامنے رکھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کیا پوچھا؟ اس نے کہا تم کیا نام ہے تمہارا؟ اس نے کہا جی میرا فلاں نام ہے۔ آپ نے کہا اچھا کہاں کے رہنے والے ہو؟ اس نے کہا جی میں نینوا کا رہنے والا ہوں۔ آپ نے کہا نینوا کے ہو تم؟ اچھا وہ تو میرے بھائی یونس کا علاقہ ہے، تم میرے بھائی یونس کے علاقے کے ہو۔ فوراً اس سے تعلق جوڑ لیا اور یونس اپنے بھائی کا نام لے کے اس کو کہا دیکھو تم لا الہ الا اللہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے، تم لا الہ الا اللہ پڑھ لو تم کامیاب ہو جاؤ، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ یعنی اس حال میں اس کو دعوت دے رہے ہیں کہ تو جہنم سے بچ جا، کسی طرح تو جہنم سے بچ جا۔